اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر داستان ایک انجام سے شروع ہوتی ہے، تو چلیے آج ہم بھی ایک ایسی ہی داستان سنتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ایک سلطنت کی راکھ سے شروع ہوئی اور اس لڑکی کی ہمت سے جس نے اسی راکھ سے ایک نئی صبح تعمیر کر دی۔ یہ کہانی ہے ایلارا آرڈان کی، جسے تاریخ دی کنگڈم لیڈی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایروون سلطنت کی موت کا منظر ہے۔ سوچئے، ایک ایسا دن جب ہوا میں صرف خون اور افسوس کی مہک تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس داستان کے پہلے باب سے، ایلارا کی دنیا کی تباہی اور وہ ایک واقعہ جس نے ایک شہزادی سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میدان جنگ میں کنگ آرڈن اپنی آخری سانس تک لڑے، لیکن آخر میں ظالم جنرل ڈریکن وولف کی تلوار نے انہیں گرا ہی دیا، اور اوپر قلعے کی دیوار پر کھڑی ان کی اپنی بیٹی پرنسس ایلارا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے والد کو، اپنی سلطنت کو، دونوں کو گرتے ہوئے۔ اس ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا، وہ اب شہزادی نہیں رہی تھی۔ لیکن جہاں ایک بادشاہ گرا تھا، وہیں اس ہار کی راکھ سے ایک ایسے عزم نے جنم لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے دشمن اور دوست سب کو حیران کر دیا۔ سوچئے وہ منظر، سب امید ہار چکے ہیں، سپاہی گھٹنے ٹیکنے ہی والے ہیں، اور تب اپنے والد کی لاش کے پاس کھڑی ایلارا کی آواز گونجتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اب میں سلطنت کی ملکہ ہوں۔ اس نے نہ صرف شہزادی کا لقب اتار پھینکا بلکہ اسی وقت تخت پر اپنا حق بھی جتا دیا۔ ظاہر ہے کونسل کے کچھ لوگوں نے اس کی کم عمری پر اعتراض کیا۔ جواب میں ایلارا نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار کھینچی، ان کے قدموں میں گاڑ دی اور کہا، جو میری وفاداری پر شک کرے ابھی قلعہ چھوڑ سکتا ہے۔ بس اس ایک جملے نے بغاوت کے ہر شعلے کو بجھا دیا۔ اس کی حکومت اسی لمحے قائم ہو گئی۔ حکومت قائم کرنا ایک بات تھی، لیکن سلطنت واپس جیتنا وہ بالکل الگ معاملہ تھا۔ یہاں سے ایلارا کے سفر کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے، جلا وطنی، تنہائی اور ایک ایسی تربیت جو اسے توڑ کر دوبارہ جوڑے گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قلعے کے اندر سے ہی غداری ہوئی۔ لارڈ ملریک نے دشمن کے لیے دروازے کھول دیے، ڈریکن کی فوج اندر آ گئی اور ایلارا کو زخمی حالت میں اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ برفانی پہاڑوں میں بھاگنا پڑا۔ سب کچھ چھن گیا۔ اور انہی برفانی پہاڑوں میں اس کی ملاقات ہوتی ہے کمانڈر ریون سے، ایک بوڑھا تجربے کار سپاہی۔ ریون جانتا تھا کہ اگر تمہیں پھر سے اٹھنا ہے تو پہلے پوری طرح ٹوٹنا ہوگا، اور اس نے ایلارا کو یہی فلسفہ سکھایا۔ دیکھیے، ریون کی تربیت صرف تلوار بازی کی نہیں تھی، یہ جسم سے زیادہ روح کی تربیت تھی۔ اس نے ایلارا کو سکھایا کہ دشمن کے دماغ کو کیسے پڑھنا ہے، جنگ کے ہر فن میں ماہر کیسے بننا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کے غصے اور دکھ کے طوفان پر کیسے قابو پانا ہے۔ مہینوں کی اس سخت تربیت کے بعد جب ایلارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ فولاد چمکنے لگا، تب ریون نے اس سے کہا، اب تم ملکہ نہیں، اب تم جنگ ہو۔ یہ ایک اعلان تھا کہ ایک ملکہ مر چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ہتھیار نے جنم لے لیا تھا۔ تو فرق دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف تھی پرنسس ایلارا جو ایک المیے کی گواہ تھی، غم میں ڈوبی ہوئی، اور دوسری طرف ہے دی کنگڈم لیڈی جو اب خود جنگ کا ایک ہتھیار ہے، انصاف سے لبریز۔ ایک گری ہوئی شہزادی سے وہ ایک ابھرتی ہوئی داستان بن چکی تھی۔ پورا 1 سال مکمل خاموشی۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، کہ اب کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر ایروین کی وادیوں میں ایک اندیکھا، انجانا خوف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی سامنے سے حملہ نہیں کر رہا تھا، بس راتوں کو دشمن کے کیمپس میں آگ لگ جاتی، پہرے دار بنا کسی آواز کے غائب ہو جاتے، ان کا راشن تباہ ہو رہا تھا، آفیسرز لاپتہ ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جو دشمن کی فوج کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ اور پھر دشمن کے سپاہیوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ ایروون کا بھوت ہے۔ اور یہی وہ خوف سے بھری سرگوشیاں تھیں جنہوں نے اس سائے کو ایک نام دیا۔ وہ اسے کہنے لگے، دی کنگڈم لیڈی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سائے سے باہر نکلے، اور اس نے اپنا پہلا پیغام دیا۔ غدار لارڈ مالریک کی لاش شہر کے مین گیٹ سے لٹکی ہوئی ملی، اور اس کے سینے پر ایک پیغام لکھا تھا، یہ تو بس شروعات ہے۔ پیغام سیدھا جنرل ڈریکون تک پہنچ چکا تھا۔ ایلارا کا یہ کھلا چیلنج،
ड्रैकन को गुस्से से पागल कर देता है। वो समझ जाता है कि अब ये जंग सायों में नहीं लड़ी जा सकती, अब तो फैसला खुले मैदान में होगा, हेरोविन की किस्मत का आखिरी फैसला। और वो मकाम था बैटल ऑफ ब्लड वैली। एक तरफ इलारा के मुट्ठी भर वफादार साथी और दूसरी तरफ ड्रैकन की पूरी आर्मी, एक समंदर की तरह। ये सल्तनत की रूह बचाने की आखिरी जंग थी और इसे जीतना सच कहूं तो नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार मैदान जंग में इलारा और ड्रेको आमने सामने आते हैं। ड्रेको उसे धमकाता है, लेकिन इलारा की आंखों में खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून था। उसने ड्रेको से कहा, और आज तुम सिर्फ मेरी एक याद बनकर रह जाओगे। उसके लहजे में इंतकाम नहीं, फौलाद जैसा अटल यकीन था। और फतह हासिल हुई, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। कमांडर रेवन, उसके उस्ताद, इस जंग में शहीद हो गए, मगर मरते हुए उनके आखिरी अल्फाज ने इलारा की दास्तान मुकम्मल कर दी। वो अब सिर्फ एक जंगजू नहीं थी, वो उम्मीद की एक नई अलामत बन चुकी थी। इस खूनी फतह के बाद अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, लेकिन ये अंजाम सिर्फ एक जीत का नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत का है। तख्त पर वापस आने के बाद इलारा ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उसने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में डाल दी। उसका पहला फरमान था, ये तशद्दुद का सिलसिला अब यहीं खत्म होगा। ये सल्तनत, उसने कहा, तलवार से नहीं इंसाफ से चलेगी। फिर साल गुजरते गए और मलिका की कहानी एक दास्तान बन गई। एक ऐसी दास्तान जो माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं हिम्मत देने के लिए। वो हर उस आवाज की ताकत बन गई जो जुल्म के सामने उठती है। वो द किंगडम लेडी कहलाई और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। तो कहा जाता है कि एक मलिका उस चीज से बनती है जो वो खो देती है, लेकिन एक लेजेंड, एक दास्तान इससे नहीं बनती कि उसने क्या खोया, बल्कि इससे बनती है कि उसने उस खोई हुई जगह पर तामीर क्या किया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि इंसाफ की असल कीमत क्या होती है।